جان و خرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ابتدائی فارسی کا آج کا ہمارا سبق سال کے موسموں کے متعلق ہے. فصل های سال، فصل نہیں لفظ ادا کرنا، فصل یعنی موسم، اور ہا جمع کی علامت ہے، فصل ہا. اور ہا کے بعد جو یہ ہے وہ اضافہ کرنے کا قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ ایک ایسے لفظ کو اضافی ترکیب میں استعمال کرنا چاہیں کہ اس لفظ کے آخر میں الف آ رہی ہو، تو الف والے لفظ کے بعد یہ کا اضافہ کر کے بعد والے لفظ کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. فصل ہو یہ سال کے موسم، یعنی وہی جو اردو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کا معنی یہاں پر یہ دے رہی ہے. اگر لفظ واحد ہوتا تو اس لفظ کے نیچے اضافے میں کسرہ ہم نے استعمال کرنی تھی، فصل سال کا موسم. لیکن جب ہم نے جمع کو سال کی طرف اضافہ کیا ہے تو درمیان میں ہم نے ایک یا کا اضافہ کیا ہے، فصل ہو یہ سال. اس سبق کا مکالمہ ایک باپ بیٹے کے درمیان میں ہے کہ جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں، باپ اپنے بچوں کو ایک پارک میں بٹھا کر ہوم ورک کروا رہے ہیں اسکول کا. تو اپنے بچے سے سوال کرتے ہیں، رضا پسرم میدانید سال چند تا فصل دارد. رضا پسرم، میرے بچے رضا، میدانید سال چند تا فصل دارد، جانتے ہو سال کے کتنے موسم ہیں؟ میدانید لکھنے میں ہم نے لکھا ہے میدانید، مگر بول چال میں کہتے ہیں میدونید. رضا، بھلے بابا جان. جی ابو جی. سال 4 تا فصل دارد، سال کے 4 موسم ہیں. بابا جان کو بھی بول چال میں بابا جون کہتے ہیں، بابا جان بھی استعمال ہوتا ہے اور بابا جون عمومی زبان میں کہتے ہیں. پدر، می توانی اسم های 4 فصل را نام ببرید. 4 موسموں کے نام بتا سکتے ہو؟ می توانی سکنا کے معنی میں ہے، بتا سکتے ہو. اور میتوانی بھی بول چال میں میتھونی استعمال ہوتا ہے. میتھونی اسم های 4 فصل را نام ببرید. رضا، بہار، تابستان، پاییز و زمستان. بہار، گرما، خزاں اور موسم سرما. پدر، خیلی خوب پسرم، بہت اچھا میرے بچے. رضا، بابا جون مهمترین فصل سال کدوم است؟ ابو جی، سال کا مہم ترین موسم کون سا ہے؟ لفظ کدام بھی اسپوکن میں کدوم کہتے ہیں. پدر، به نظر من مهم ترین فصل سال بهار است. میری نگاہ میں سال کا مهم موسم بہار کا ہے کہ طبیعت نو می شود، قدرتی مناظر تازگی پاتے ہیں. و زندگی جدید درختان نشانه قدرت پروردگار است، اور درختوں کی نئی تازہ زندگی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی مکالمے کو میں صرف فارسی میں دہراتا ہوں اور آپ ساتھ ساتھ اس کا تکرار کر لیجئے. پدر، رضا پسرم میدونید سال چند تا فصل دارد؟ رضا، بله بابا جان، سال 4 تا فصل دارد. پدر، میتونی اسم های 4 فصل را نام ببرید؟ رضا، بهار، تابستان، پاییز و زمستان. پدر، خیلی خوب پسرم. رضا، بابا جون مهمترین فصل سال کدوم است؟ پدر، به نظر من مهمترین فصل سال بهار است که طبیعت نو می شود و زندگی جدید درختان نشانه قدرت پروردگار است. پس یہ مکالمہ اور سبق موسموں کے متعلق رہا کہ موسم بہار ہے ایک موسم جس میں درختوں پر پتے آتے ہیں اور پودے پھول اگاتے ہیں، اور وہ درخت کے جو پھلدار ہوں ان پہ بھی غنچے اور شکوفے نکلتے ہیں. تو بہار میں درختها برگ و گل در می آورند، درخت
پتے اور پھول نکالتے ہیں. در میآورند نکالتے ہیں. برگ یعنی پتے اور گل یعنی پھول. درختها برگ و گل در میآورند. درخت پتے اور پھول نکالتے ہیں. تابستان میں یعنی موسم گرما میں جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ پھلوں سے بھر جاتے ہیں. درختها یہ میوه دار پر از میوه میشوند. پھلدار درخت میووں سے لد جاتے ہیں. اور پاییز موسم خزاں میں برگ درختها زرد میشوند و میریزند. درختوں کے پتے زرد ہو جاتے ہیں اور گرتے ہیں. اور زمستان میں درختها بی برگ میشوند. درخت بالکل پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں. اس مکالمے میں اور اس سبق میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: چندتا، چندتا کتنے، فصل موسم، بہار بہار، تابستان موسم گرما، پاییز پاییز موسم خزاں، زمستان زمستان موسم سرما، اور خدوم یا خدام کون سا، طبیعت طبیعت قدرتی وسائل یا قدرتی مناظر کو طبیعت کہتے ہیں. لیکن جب موسم بہار کے ساتھ طبیعت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد سبزہ، جڑی بوٹیاں اور پھل پودے ہوتے ہیں. درختان درختان جمع ہے درخت کی، کہ اس کے متعلق آپ کو گرامر میں وضاحت کی جائے گی کہ جمع کیسے بناتے ہیں. اور جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: می دانید آپ جانتے ہیں، اس کا مصدر ہے دانستن جاننا. جب مصدر کی نون گرائیں گے تو فعل ماضی ہو جائے گا دانست اس نے جانا. فعل حال می داند وہ جانتا ہے. اور فعل امر یا فعل حال التزامی بے داند وہ جانے یا اسے جاننا چاہیے. نام بے برید نام لو، نام بتاؤ یا ذکر کرو. اس کا مصدر ہے نام بردن ذکر کرنا، نام لینا. فعل ماضی نام برد اس نے نام لیا. فعل حال نام می برد وہ نام لیتا ہے یا وہ ذکر کرتا ہے. اور فعل امر یا فعل حال التزامی نام بے برد وہ نام لے یا اسے نام لینا چاہیے. می توانید کر سکتے ہو، اس کا مصدر ہے توانستن سکنا. ایبلٹی بیان کرنے کے لیے جیسے انگلش میں کین استعمال ہوتا ہے. توانستن اس کا فعل ماضی ہے توانست وہ کر سکا. می تواند فعل حال ہے وہ سکتا ہے. اور فعل امر یا فعل حال التزامی بے تواند وہ سکے یا اسے کر سکنا چاہیے. نو می شود تازہ ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے. اس کا مصدر ہے نو شدن نیا ہونا یا تازہ ہونا. اور فعل ماضی نو شد نیا ہوا تازہ ہوا. فعل حال نو می شود تازہ ہوتا ہے. اور فعل امر یا فعل حال التزامی نو بے شود نو بے شود تازہ ہو یا نیا ہو. اور در می آورند نکالتے ہیں کہ درختها برگ در می آورند درخت پتے نکالتے ہیں. اس کا مصدر ہے در آوردن نکالنا. در آورد فعل ماضی اس نے نکالا. در می آورد فعل حال وہ نکالتا ہے. اور در بے آورد در بے آورد فعل امر یا فعل حال التزامی کہ وہ نکالے یا اسے نکالنا چاہیے. اور آخر میں ہے میریزند کہ درخت پتے گراتے ہیں. اس کا مصدر ہے ریختن گرانا. فعل ماضی ہو جائے گا ریخت اس نے گرایا. فعل حال میریزد وہ گراتا ہے. اور فعل امر یا حال التزامی بیریزد وہ گرائے یا اسے گرانا چاہیے. اور آخر میں گرامر کے نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ فارسی میں واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو واحد سے جمع بنانے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک یہ کہ بعض الفاظ کے آخر میں ہا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے کتاب سے کتاب ہا، کوہ سے کوہا، کوہ کا مطلب ہے پہاڑ،
ماشین گاڑی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ماشین ہا، اور شہر سے شہرہا، اور بعض الفاظ کے آخر میں الف نون لگاتے ہیں، جیسے برادر سے برادران، پھیدر پھیدران، اور درخت درختان وغیرہ۔ اور دوسرا نقطہ ہے توانستن فعل کا استعمال۔ توانستن ان افعال میں سے ہے کہ جو غیر مستقل استعمال ہوتے ہیں، یعنی ضرور ان کے ساتھ کوئی اور فعل استعمال ہونا چاہیے، جیسے کین ایگزلری وربز میں سے ہے۔ یہ توانستن بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور فعل استعمال ہونا چاہیے، اور بعد والے فعل کے ساتھ بے لگاتے ہیں، جیسے کہ پہلے آپ کو خواستن اور دوست داشتن کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ ان کے بعد والے فعل کے ساتھ ہم بے لگاتے ہیں، جیسے من می توانم حرف بزنم، میں بول سکتا ہوں، حرف زدن بولنے کو کہتے ہیں۔ تو می توانی گوش بدہی، تم سن سکتے ہو، گوش دادن یعنی سننا۔ اور او نمی تواند بنشیند، او نمی تواند بنشیند، وہ نہیں بیٹھ سکتا، نشستن بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ تو یہ رہا توانستن کا استعمال کہ ہمیشہ غیر مستقل استعمال ہوتا ہے، کسی اور فعل کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا اس کے بعد والا فعل ہے اس کو ہم نے بے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ما با همین کوله بار 1 ساعت دور این حوض بدونمت، اون وقت معنی آوارگی واقعی رو میفهمی. شاید فهمیدی ساخت بالای سرخونه گرم، اتاق گرم، غذای گرم یعنی چی. برو ببینم. بابا جان زیر بارون چی کار میکنی؟ باشا سرما میخوری. باید فعلگردی کنم. چرا؟ خانم مدیر گفت باید فعلگردی کنی تا قدر جایگهمونرمو بدونی. خانم مدیر گفت؟ الانم نباید باشم، داره از پشت پنجره اتاقش منو نگاه میکنه. نگاه میکنه؟ بیا بریم. نمیتونم بابا اسماعیل سند سرما میکنه، بیا بریم. دعوا میکنه. بیا بالاخره طور میشه، من مواظبت هستم. بریم بریم. بابا اسماعیل جانه؟ یه وقت خانم مدیر نیاد من دعوا کنه. نه تصفیه نمیذارم کاری بهت داشته باشه. شما که نمیتونی، خودتون گفتین زور نگهبان از زور مدیر کمتره. حالا تو گرم شو، بالاخره یه طوری میشه. برای چی آوردین تو خونتون؟ سرد خانم، سرما میخوره. فکر کردین بنده فرق سرما و گرما رو نمیفهمم؟ نمیبینم بارونه کورم؟ عذر میخوام خانم، شما الان عصبانی هستین. صبر کنین، فردا که حالتون بهتر شد یه تنبیه مناسبتر براش در نظر بگیرید. من میخوام با همین کوله بار 1 ساعت دور این حوض بدونمت، اون وقت معنی آوارگی واقعی رو میفهمی. شاید فهمیدی ساخت بالای سرخونه گرم، اتاق گرم، غذای گرم یعنی چی. برو ببینم. بابا جان زیر بارون چی کار میکنی؟ باشا سرما میخوری. باید فعلگردی کنم. چرا؟ خانم مدیر گفت باید فعلگردی کنی تا قدر جایگهمونرمو بدونی. خانم مدیر گفت؟ الانم نباید باشم، داره از پشت پنجره اتاقش منو نگاه میکنه. نگاه میکنه؟
اسماعیل سرد سرما میکنه. بیا بریم. دعوا میکنه. بیا بالاخره طور میشه. من مواظبت هستم. بریم. بابا اسماعیل جانه؟ یه وقت خانم مجری نیاد من دعوا کنه. نه تصفیه نمیذارم کاری بهت داشته باشه. شما که نمیتونی، خودتون گفتین زور نگهبان از زور مدیر کمتره. حالا تو گرم شو، بالاخره یه طوری میشه. برای چی آوردین تو خونتون؟ سرد خانم، سرما میخوره. فکر کردین بنده فرق سرما و گرما رو نمیفهمم؟ نمیبینم بارونه کورم؟ عذر میخوام خانم، شما الان عصبانی هستین. صبر کنین فردا که حالتون بهتر شد یه تنبیه مناسبتر براش در نظر بگیرید.